گزشتہ جمعہ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے جہالت والی باتیں کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلامتی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یمشون علی الارض ہونا جو دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، اس پر ہم بات کر رہے تھے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اس کے دو مطلب گزشتہ جمعہ ہم نے پڑھے۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، بردباری سے چلتے ہیں، سنجیدگی سے چلتے ہیں۔ تو اس پر میں نے گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کے حوالے سے اور دیگر احادیث کی روشنی میں بات کی۔ دوسری تفسیر ہم نے اس آیت کی پڑھی، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ زمین پر وہ عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی ان کے زمین پر جو سفر ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، جو ان کے رابطے ہیں ایک دوسرے سے، وہ فتنے اور فساد کے لیے نہیں، زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، بل فی اطاعت اللہ، ان کے سفر، ان کا چلنا پھرنا وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں اور جائز کاموں میں ہوتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی عاجزی سے گزارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ عاجزی، تواضع، عز و انکساری، یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تواضع کے مقابلے میں تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے، اتنا سخت انجام ہے اس کا۔ اور ایک حدیث قدسی میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، کبریائی یہ میری اوپر کی چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت یہ میری نیچے کی چادر ہے، فمن نازعنی واحدا منہما، تو جو ان دونوں میں سے کوئی ایک مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا ادخلتہ النار، میں اس کو جہنم میں ڈالوں۔ تو ایک صحابی نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کپڑے ہمارے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، اچھے ہم لگیں، ہر شخص چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اس صحابی نے ان چیزوں کو تکبر سمجھا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تکبر یہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل نار کے بارے میں نہ بتاؤں، ان کی صفات کیسی ہیں، ان کا کردار کیسا ہے؟ تو فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ شخص جو اکھڑ مزاج ہے، سرکش ہے، بدخو ہے، لوگوں کا برا چاہنے والا ہے،
اور مغرور شخص ہے، فرمایا یہ جہنمی لوگوں کی صفات ہے، جہنم میں ایسے لوگ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دھرتی پہ سب سے پہلے جس نے تکبر کیا تھا وہ شیطان ہے، سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا، اور وہ بھی اللہ کے سامنے۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ انعام دیا کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کر گزرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اللہ نے اسے پوچھا ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ میں نے حکم دیا۔ کہنے لگا عقل بڑا ہے، شیطان عاقل بہت ہے، اللہ کے سامنے اس نے عقلی دلیل دی، کہتا ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر دلیل اس کی سنیں، عقلی دلیل، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خصوصیت ہے یہ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی کی خصوصیت ہے یہ نیچے کو جاتی ہے۔ جو ایک فائق اور بلند چیز ہے وہ ذلیل اور پست چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ ایک فائق اور بلند چیز ہے، یہ پست اور ذلیل چیز کے سامنے کیسے جھک سکتی ہے؟ یہ کیسا حکم ہے؟ لیکن شیطان کو اس کا یہ استدلال غلط تھا، اس کا یہ دلیل دینا غلط تھا۔ ہر دلیل ٹھیک نہیں ہے، ہر جگہ دلیل دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عظمت، عزت اور شرافت کا دار و مدار اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ آپ کی اصلیت کیا اس میں نہیں ہے، کہ آپ کی اصل کہاں سے ہے، بنیاد کہاں سے ہے، اس میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے۔ چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا، اللہ نے فرمایا اخرج منہا، دفع ہو جائے یہاں سے، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تم پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ یہ کیوں؟ یہ تکبر کا انجام۔ تو قرآن مجید میں جن تین چیزوں کو بڑا کہا گیا ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایک فرمایا اللہ اکبر، دوسرا فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تیسرا فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی۔ جو زندگی تکبر کے ساتھ گزارتا ہے، اکڑ کے گزارتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، تو جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتی ہے تو بھول گیا، تو میری پشت پر بڑی اکڑ کے ساتھ چلا کرتا تھا، آج میں تجھے ایسے دبوچوں گی، ایسے دبوچوں گی، تیری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ پھر متکبر شخص کو قبر جھنجھوڑتی ہے، اس کو دبوچتی ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری ابتدا کہاں سے ہے اور میرا اختتام کہاں ہوگا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے ہیں اولہ نطفہ وآخرہ تراب، ہمارا آغاز کہاں سے ہوا؟ حقیر پانی سے، حقیر نطفے سے، جس کو ہم اپنے جسم کے ساتھ لگنا، اگر لگ جائے ہم سمجھتے ہیں ہم ناپاک ہیں، گندا حقیر پانی ہے، بدبودار ہے، یہ آغاز ہے۔ وآخرہ تراب، آخر میں مٹی ہو جائیں گے۔ تو انسان ان چیزوں کو یاد رکھے کہ میری ابتدا کہاں سے ہے اور میرا اختتام کیا ہوگا، تو انسان کے اندر تکبر آئے گا ہی نہیں۔ وہ سوچے میرے پیٹ میں کیا ہے، میرے اندر کیا ہے، میں تو برائی کا ایک پتلا ہوں، ہر وقت برائی اور گندی چیز اٹھا کے رکھتا ہوں۔ تو انسان جب یہ چیز سوچتا ہے تو اس کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو بھی یہی شخص پسند ہے جو اپنے میں عاجز ہو، بے بس سمجھتا ہو، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہو۔ اور
دوسروں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے صفت یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں اور رہتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان سے جاہل لوگ جہالت والی باتیں کرتے ہیں قالوا سلاما، تو یہ سلامتی والی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور خود بھی گناہ گار نہ ہو، اپنی زبان بھی گندی نہ ہو۔ یہ گفتگو بڑی محتاط انداز سے کرتے ہیں، ان کی گفتگو بڑی محتاط ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی ان سے جھگڑتا ہے تو یہ جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دیں گے، اگر کوئی ان کو گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، اگر کوئی ان سے جاہلانہ انداز میں گفتگو کرتا ہے، جاہلانہ رویہ اپناتا ہے، تو یہ شریفانہ انداز سے جواب دیتے ہیں، سلامتی والا جواب دیتے ہیں، سلامتی والی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ مختصر سا جواب دیں گے، الجھیں گے نہیں، الوداعی سلام، مختصر جواب دے کے الوداعی سلام، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے والد آزر کو دعوت دی، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کہ اے میرے ابا جان آپ کیوں پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کا وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس ایسا علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تو آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو خدائے رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک، اے میرے ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو خدائے رحمان کا عذاب نہ آ پکڑے، فتکون للشیطان ولیا، تو آپ شیطان کے حمایتی بن کے رہ جائیں۔ تو یہ دعوت دی، تو ابا جی نے آگے سے کیا کہا ڈانٹتے ہوئے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، ان سے منہ موڑتا ہے، لئن لم تنتہ، اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، لارجمنک، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا، قال سلام علیک، الوداعی رخصت ہوتے ہوئے، سلام علیک، آپ پر سلام، الجھے نہیں، ٹکرائے نہیں، خاموشی سے الوداعی سلام کہہ کر اپنا راستہ بدل لیا، خاموشی اختیار کر لیا۔ تو مقصد کیا ہے کہ رحمان کے بندے، ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ ایک تو وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور دوسرا وہ دوسروں کی تکالیف پر برداشت کرتے ہیں، ان کے اندر بردباری ہوتی ہے، ضبط ہوتا ہے، غصہ کنٹرول کرتے ہیں۔ از خود تو کسی کو تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے کہ دوسرے کو تو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہ دوسروں کی جو تکلیفیں ہیں، دوسرے جو ان کو بدتمیزی سے، گستاخی سے، بے ادبی سے، جاہلانہ انداز سے پیش آتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، تو یہ شریفانہ انداز سے جواب دیتے ہیں، سلامتی والی باتیں کرتے ہیں۔ تو جاہلون سے کیا مراد ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہل، ان پڑھ، بے علم، بے وقوف، یا وہ پڑھا لکھا جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، بدتمیز ہے، جو شریفوں سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے، یہ مراد ہے کہ جب جاہل، بے وقوف، ان پڑھ یا پڑھا لکھا بے ادب، گستاخ، بدتمیز، وہ جب شریفوں سے
جاہلانہ انداز سے پیش آتا ہے، قالوا سلاما، اس سلامن کی 4 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ سلامن، کہ اب یہ جو شریف لوگ ہیں یہ سیدھی سچی اور حق کی بات کرتے ہیں، درست بات کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب قالوا سلاما، کہ جب بے ادب لوگ ان سے ناشائستہ گفتگو کرتے ہیں، قالوا سلاما، یہ سلامتی والی باتیں کرتے ہیں، لمبی بات نہیں کریں گے، سلامتی والی بات مختصر بات کر کے خاموشی اختیار کریں گے۔ اور تیسرا مطلب کیا ہے کہ جب جاہل ان سے بے ادبی سے، بدتمیزی سے، جاہلانہ انداز سے پیش آتے ہیں، قالوا سلاما، تو یہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور درست بات کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب آپ سے کوئی جتنا جہالت سے پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضبط، تحمل، آپ کی بردباری والی صفت اتنی بڑھتی چلی جاتی تھی۔ جو جتنا جہالت سے پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی برداشت کرتے چلے جاتے تھے۔ یہ تیسری تفسیر ہے۔ اور چوتھی تفسیر جو ترجمے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جو آپ سے بے ادبی سے، بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے، قالوا سلام، الجھنے کی ضرورت نہیں، بس سلام اپنے رستے پہ چلتے، قالوا سلام، کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ آگے سے الوداعی، رخصت والا سلام کہتے ہوئے چل پڑتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں۔ تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو دوسری صفت ہے یمشون علی الارض ہونا، اس کا حاصل یہ ہے ترک الاذی، یہ دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس صفت کا حاصل یہ ہے یہ دوسروں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اور احادیث میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اپنے کسی بھی قول عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے اور دوسروں کی تکلیف پر ضبط کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص نے برا بھلا کہا، حضرت ابو بکر خاموش تھے۔ فلما اکثر، جب اس نے بدتمیزی زیادہ شروع کی، فلما رد علیہ بعض قولہ، اس کی ایک بات کا حضرت ابو بکر نے جواب دے دیا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، جب حضرت ابو بکر نے ایک بات کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو حضرت ابو بکر بھی اس کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، جب وہ مجھے باتیں کر رہا تھا تو میں خاموشی سن رہا تھا اور آپ بھی تشریف فرما تھے، جب اس نے بہت برا بلا کہا تو میں نے ایک بات جواباً کہی تو آپ غصے سے اٹھ کر چل دیے۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ خاموش تھے تو آپ کی طرف سے فرشتہ آپ کا دفاع کر رہا تھا، جب آپ نے اس کی بات کا جواب دیا وقع الشیطان، تو شیطان بیچ میں آ گیا، تو لہٰذا میں نے وہاں بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، واؤ چیز نہیں، مختصر چھوٹی سی نصیحت۔ آپ نے 3 جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے۔ جیسے کسی کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا، وہ آخری خواہش پوچھیں تو آخری نماز وہ جو پڑھے گا، جو اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، فرمایا ایسے پڑھو جیسے آپ کی آخری نماز ہے زندگی۔ اور دوسرا فرمایا فلا تکلم بکلام تعذر منہ، کہ آپ ایسی گفتگو نہ کرو کل آپ کو اس سے معذرت کرنی پڑے۔ آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے، تنگ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا کہا، تو آپ نے آگے سے ایسا رویہ اپنایا کہ آپ ایسی بات نہ کرو کہ پھر کل کو آپ اس سے معذرت کریں۔ اور فرمایا کہ اگر کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اگر کبھی غصہ آ بھی جاتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پھر اللہ کی پناہ مانگیں، پھر اللہ کی پناہ مانگیں، اعوذ باللہ پڑھیں، اٹھ جائیں وہاں سے، کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں کھڑے ہو جائیں، اعوذ باللہ پڑھیں، وضو کریں، ٹھنڈا پانی پئیں،
کہ اگر غصہ آ جائے اس کی باتوں پر، جاہلانہ باتوں پر، تو پہلے تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ کہ رحمان کے بندے جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیرتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، إِنَّكَ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ اور ایک اگلی آیت میں فرمایا سورہ اعراف میں کہ اگر کبھی غصہ آ جائے تو کیا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ جیسا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص دوسرے کو بلا برا کہہ رہا ہے، دوسرا آگے سے وہ برا کہتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیک السلام، آپ پر سلامتی ہو، وہ پھر آگے سے کوئی بری بات کہتا ہے، وہ آگے سے کہتا ہے وعلیک السلام۔ اس پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ آپ کو بری بات کہتا ہے تو فرشتہ آپ کا دفاع کرتا ہے، اس کو کہتا ہے بل انت وانت احق بہ، کہ تو خود ایسا ہے اور تو ہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور جب آپ اس کو اس کی گالی کا جواب وعلیک السلام سے دیتے ہیں تو فرشتہ آپ کو کہتا ہے بل انت، بلکہ سلامتی آپ پر ہو، وانت احق بہ، اور سلامتی کے آپ ہی حقدار ہیں۔ جب انسان کنٹرول کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کس طرح اترتی ہے اور فرشتے کس طرح دفاع کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بڑا اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے، فقہ کے بانی ہیں اور بڑے محدث، بڑے فقیہ، 4 صحابہ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے تبع تابعین کے استاد ہیں۔ ایک مرتبہ بازار میں ان کو کسی نے گالیاں دی تو حضرت خاموشی سے سنتے رہے، یہ بات ختم ہو گئی، وہ شخص اپنے گھر چلا گیا، حضرت امام صاحب اپنے گھر آ گئے۔ اللہ نے بڑا مال دیا تھا، شہرت بھی تھی، علم بھی تھا اور تواضع بھی تھی، مال بھی، کپڑے کا کاروبار تھا، تجارت بھی تھی۔ تو گھر گئے، اشرفیوں کا ایک تھیلا لیا، اس شخص کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر آیا تو اس کو وہ اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اس کو دیا کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ وہ شخص دے کر حیران رہ گیا کہ میں نے آپ کو گالیاں دی اور آپ میرے لیے اشرفیاں لے گئے۔ تو بڑا عجیب جملہ کہا امام صاحب نے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو مقبول کر دیتے کہ 12 صدیاں 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی پوری دنیا میں جس فقہ پر سب سے زیادہ عمل ہو رہا ہے وہ فقہ حنفی ہے۔ فقہ شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، مالکی بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ فقہ حنفی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کے پاس جو چیز تھی وہ آپ نے مجھے دی، تو جو میرے پاس چیز تھی میں وہ آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے جواب میں میرے پاس گالیاں نہیں تھیں، جو آپ کے پاس چیز تھی وہ آپ نے مجھے دے دی، گالیاں تھیں آپ کے پاس، تو جواباً میرے پاس گالیاں نہیں تھیں، میرے پاس یہ چیز تھی وہ میں آپ کے لیے لے آیا۔ اللہ رب العزت پھر ایسے عزت عطا فرماتے ہیں جو تواضع اختیار کرتا ہے، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جتنی شرائط تھی سب مسلمانوں کے خلاف تھی، کفار مکہ کے حق پر تھی۔ ایک تو اس میں شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر آتا ہے مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا وہ مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ عجیب شرط، بالکل الٹی شرط۔ اور اس دفعہ تو آپ لوگ عمرہ کریں ہی نہیں، واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے 3 دن کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو بہت سارے صحابہ اکرام تھے وہ اظہار رائے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر تو ان کی الگ شان تھی، انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل اور برداشت کا اندازہ لگائیں، صحابہ اکرام پر کیا گزری اور پھر انجام کیا ہوا۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے برحق نبی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اللہ کا برحق نبی ہوں، رسول ہوں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ایسے ہی ہے، بے شک ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر ہم کیوں یہ ذلت کیوں ہم گوارا کریں، کیوں اتنی ذلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا سچا رسول اور برحق نبی ہوں،
میں اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرا معین اور مددگار ہے۔ تو بالآخر شرائط طے ہو گئی، بالآخر شرائط طے ہو گئی، صلح ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اب فرمایا کہ قربانی کرو اور سر منڈواؤ، کوئی صحابی نہیں اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ صاحب، حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو صلح کی شرائط ہے صحابہ پر بڑی شاق گزری ہیں، ان کا دل ٹوٹا ہوا اس وقت، شکستہ دل ہے، تو آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ خود ابتدا فرمائیے، باہر تشریف لے جائیں، آپ خود ابتدا فرمائیں، آپ خود پہلے قربانی کر لیں، آپ کو دیکھ کر یہ سب احرام کھول دیں، قربانی کریں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا فرمائی تو سب صحابہ کرام نے۔ اب آپ دیکھیے 2 ہفتے آپ نے وہاں قیام فرمایا اور شکستہ دل کے ساتھ صحابہ کرام واپس لوٹے، کتنے ضرب کے ساتھ۔ تو واپسی میں مدینہ کے قریب جب پہنچے تو سورۃ الفتح نازل ہوئی، اس میں اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اکٹھا کیا، یہ سورت سنائی۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ یہ فتح ہے؟ ایسی شرائط کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ فتح مبین ہے۔ چنانچہ اسی بیس پر اس کا نتیجہ یہ نکلا، 2.25 سال کے عرصے میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحمل اور برداشت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان صفات کو ہم سب کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔